الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جی برے خوابوں کا معاملہ جو ہے وہ مختلف طرح کے برے خواب ہو سکتے ہیں۔ برے خوابوں میں انسان بسا اوقات ڈر جاتا ہے، بسا اوقات انسان خوف زدہ ہو کے چلانے لگ پڑتا ہے، اور برے خوابوں میں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی چیز نقصان پہنچا رہی ہے، کبھی اس کو اس طرح کا ماحول دیکھ لیتا ہے کہ بعض مریض تو برا خواب دیکھنے کے بعد جو ہے وہ سوتے نہیں ہیں، سویا نہیں جاتا۔ اس حد تک کہ برے خواب ان کو آتے ہیں، اور بسا اوقات مریض کو بخار ہو جاتا ہے خواب میں ڈرنے کی وجہ سے، خواب میں پریشان ہونے کی وجہ سے۔ خواب اس طرح کا آتا ہے کہ اس کا اثر اس کے اٹھنے کے بعد تک محسوس ہوتا ہے، اور بسا اوقات مریض ایسے ہوتے ہیں کہ اگر خواب میں کسی چیز نے انہیں جسم کے کسی اعضاء پر نقصان پہنچایا تو اٹھنے کے بعد وہ درد فیل کرتے ہیں، وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا جو معاملات ہیں ان میں اس طرح کے خواب جس میں کوئی چیز نقصان پہنچا رہی ہے، یا انسان کوئی جانور دیکھ رہا ہے، آگ دیکھ رہا ہے، خود کو جلتے بھاگتے، اس طرح کے مختلف خواب جو ہوتے ہیں وہ انسان دیکھتا ہے، تو اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جی میں 4 وجوہات آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو ہمارے ہاں جو ایک پائی جاتی ہے، چیز پائی جاتی ہے، ہورر موویز۔ پچھلے دنوں ہمارے کورس میں ایک بہن نے سوال کیا کہ میرے بیٹے کو ڈراؤنے خواب بہت آتے ہیں۔ میں نے کہا ڈراؤنے خواب تو اچھے نہیں ہوتے، وہ تو ممکن ہے کہ شیطانی اثر ہو، تو آپ اس کے خواب بیان کریں۔ اب انہوں نے خواب بیان کیے 3 سے 4، انہوں نے کہا جی 3 سے 4 خواب ہیں، ابھی پہلے سے دوسرا ہی بیان کر رہی تھی، تو میں نے کہا بس سمجھ آ گئی، بس چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا جی کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا آپ کا بیٹا کوئی ہورر موویز دیکھتا ہے، ڈراؤنی موویز دیکھتا ہے جو جنات پر بنی اور بلاؤں پر اور ان چیزوں پر بنی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا جی ایسے ہی ہے کچھ، میں تصدیق کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے کہا آپ کے خواب بتا رہے ہیں، آپ کے خواب جو آپ نے بتائے وہ بتا رہے ہیں اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے تصدیق کی، تو انہوں نے کہا واقعتاً جی ایسے ہی ہے، ہمارا بیٹا جو ہے وہ اس طرح کی موویز دیکھتا ہے بلاؤں والی، اور حد یہ ہے کہ ہمارے ہاں ادھر بڑا مشہور ہے کہ جی دیکھیں جی مسلمانوں کو ہی جن چمٹتے ہیں، کسی اور کو تو چمٹتے نہیں، یا جی ادھر ہی پاکستان انڈیا میں ان ممالک میں ہی جن ہوتے ہیں، کسی دوسرے گورے کو تو کبھی نہیں چمٹے دیکھے ہم نے کہ جن بھائی انہوں نے پوری موویز بنا دی ہیں اس پر، اور وہ کیا کریں، کیسے بتائیں؟ انہوں نے سارا کچھ جتنا وہ مانتے میرا خیال میں تم بھی نہیں مانتے ہوگے۔ الگ بات ہے کہ وہ ذرا مطلب پریکٹیکلی چیک کر کے، مطلب کیمرے کی آنکھ سے دیکھ کے اور ہر طریقے سے غور و فکر کر کے مانتے ہیں۔ تمہارے ہاں کوئی چھوٹا سا مسئلہ بھی بن جائے تو تم جنوں پر ڈالتے ہو، وہ تھوڑا فرق ہے ان میں اور آپ میں۔ تو یہ موویز دیکھنے کی وجہ سے، اور اس سے ہمارا جو سسٹم ہے نا، ہمارے معاملات ہیں جو وہ بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ مثلا ہمارا بلیف سسٹم ہے، مطلب ہم اللہ پر یقین کرتے ہیں، تو اس میں جو چیز دکھائی جاتی ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے، وہ ایک الگ چیز دکھائی جاتی ہے، جس میں ایک مسلمان کا، ایک بچے کا ذہن جو ہے وہ کسی اور ڈائریکشن میں نکل جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں ٹاپک کوئی اور ہماری بات چل پڑی ہے، لیکن میں پھر بھی وضاحت اس بات چلی ہے تو مکمل کر دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں بچوں کی بگاڑ کا ایک جو مسئلہ بن رہا ہے وہ یہ کارٹون بن رہے ہیں جو غیر اسلامی ہیں۔ آپ دیکھیں اسلامی کارٹون بھی یوٹیوب پر مل جاتے ہیں جن میں اچھی چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اور اچھی چیزیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، بنائے ہوتے ہیں انہوں نے، اس پر بہت اچھا کام کیا ہوتا ہے۔ تو وہ اینیمیشن کی ویڈیوز ہوتی ہیں، ان پر بہت اچھا کام کیا گیا ہوتا ہے، اور وہ اس میں دینی تربیت بھی ہوتی رہتی ہے اور بچے سیکھ بھی جاتے ہیں اور بچوں کا شوق بھی وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں پر لایا جائے جو سکھائیں بھی اور جس سے انٹرٹینمنٹ بھی بچے کی تھوڑی بہت ہو جائے۔ تو وہ چیز نہ دکھائیں جس سے اس کا عقیدہ خراب ہو۔ کہ پچھلے دنوں ایک بچہ آیا تو وہ عجیب ہی لفظ بول رہا تھا، آتما کو ایسے، اس کی آتما آ گئی مجھ میں۔ میں نے کہا وہ کیا ہوتی ہے؟ تو پھر مجھے اس کی والدہ سے پتا چلا کہ یہ آتما دیکھتا رہتا ہے، تو پھر اس کو پتا چلا کہ یہ آتما آ جاتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے۔
دوسرا ایک تو قسم یہ ہے کہ انسان موویز اس طرح کی کچھ اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے اور وہی اس کو خواب میں آ جاتی. دوسری چیز انسان دیکھتا ہے کہ اس کا جسم کٹا ہوا ہے، اس کا سر نہیں ہے، بازو کٹا ہوا ہے، ٹانگ کٹی ہوئی ہے، ادھر ادھر وہ مطلب خون خرابے اور اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے. تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی، شیطان خواب میں تمہارے ساتھ کھیلتا رہا ہے. تو شیطان بھی انسان کے ساتھ کھیلتا ہے، پریشان کرتا ہے، خوف زدہ کرتا ہے. اس طرح کے خواب جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. تیسرے نمبر پہ معبرین نے جو تعبیر کرنے والے ہیں انہوں نے اس ایک چیز یہ بھی نقل کی ہے کہ تعبیر بسا اوقات خواب جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے انسان کو ڈرانے کے لیے بھی ہوتا ہے. اچھا. کہ بسا اوقات کسی کو فکر آخرت کا، وہ آخرت کا منظر اس طرح کا دکھا دیا کہ قیامت آ رہی اور اس طرح کے معاملات، یا اس کو اللہ کی طرف رجوع کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ بسا اوقات بندے کو ڈراتے ہیں، دکھاتے ہیں تاکہ یہ لوٹ آئے اپنی اصل کی طرف، اپنی حقیقت کی طرف، اپنے معاملات کی طرف یہ لوٹ آئے. اس کے لیے یہ رستہ بہترین اور بہتر ہے. تو جب بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے اور لوٹ آتا ہے اور اس خواب میں اگر اس کو اس طرح کا کچھ بھی ایسا معاملہ اس کو مطلب فیل ہوتا ہے تو وہ اس میں جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے اور مطلب وہ جو کوئی بھی وہ گناہ کر رہا ہے یا غلطی کر رہا ہے تو اس پر وہ کنٹرول کرتا ہے اور اپنے معاملات کو بہتر کر لیتا ہے. تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے اور اصلاح کا سبب بنتا ہے. بالکل. کچھ خواب ہوتے ہیں کہ جو ہمارے تجربات سے گزرے ہیں اور ایک نہیں ہزاروں تجربات کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ جادو جنات کے مریض کو ڈرونے خواب آتے ہیں. یعنی شیطان کا کھیلنا بھی ہو سکتا ہے، اس کا کچھ موویز اور اس طرح کی چیزیں دیکھنا بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کو سمجھایا جانا بھی ہو سکتا ہے، اور جادو کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. جادو جنات کا اثر ہو تو بھی ڈرونے خواب، اور یہ سارے خواب اپنی اپنی جگہ پر ڈفرینٹ رکھتے ہیں. مطلب خواب کی نوعیت دیکھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خواب کس طرح کا ہے. اور بسا اوقات انسان جو ڈسکس کرتا ہے، دن میں باتیں کرتا ہے، وہ بھی اس کو خواب میں نظر آ جاتی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ 3 قسموں میں سے ایک قسم وہ بھی ہے جو انسان یعنی دن کے ٹائم ذکر کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو وہ رات کو خواب میں نظر آ جاتی ہے اس کو. تو اسی طرح اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو یہ بھی تعبیر والا خواب نہیں ہے. تو اگر اس طرح کے معاملات ہوں، اس طرح کے خواب ہوں تو ان سب کا اثر ظاہر کرنا ہے. اچھا. اللہ سے پناہ مانگنی ہے شر سے. تو اللہ تعالیٰ اس شر سے، خواب، برے خواب سے اگر اس کا کوئی شر ہوگا تو اس سے محفوظ رکھیں گے. ادروائز برا خواب اپنا اثر رکھتا ہے، تو اگر آپ اس کا اثر زائل کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ برے خواب کے شر سے محفوظ کر لیں گے. اور اثر زائل کرنے کا طریقہ اعوذ باللہ من شر الشیطان و شر یہاں پڑھ کے لیفٹ سائڈ پر 3 بار پھونک دینا ہے، 3 بار پڑھنا ہے اور لعاب والا پھونک دینا ہے، نمی والا پھونکنا ہے. تو انشاءاللہ اس کا اثر ختم ہو جائے گا.